بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری۔ آج آپ کے سامنے ہمارے مہمان اور میں آپ کا میزبان دینی حوالے سے کچھ سوال ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی پاک ہے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائی جائے گی۔ تو اگر ہمارے جتنے بھی نوجوان اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، خواتین ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے محافل کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رہا کریں کہ جو دین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور دین کی باتیں بتلاتے ہیں۔ ایسے نشستوں کو سننا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دین کے بارے میں پتہ بھی چلے گا اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق بھی جوڑے گا۔ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اٹھائیں گے جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ آپ فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جانا اور انہیں کو ہم نے مان لیا۔ تو جب ہم نے انہیں کو مان لیا، انہیں کو جان لیا، تو بس اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہماری اگر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور وہ ہمارے آئیڈل ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ تھے کہ جو کامیاب ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اب آئیے ملاحظہ فرمائیے سوال اور سوالوں کے جوابات۔ محترم حیدری صاحب، یہ جو 10 محرم کو گھوڑا نکالتے ہیں جس کو گلجنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جو تھا اس کی نسل ہے۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی نسل ساری دنیا میں ہے یا اس کی نسل ایک ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرت قاری صاحب کا سوال یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو گھوڑا نکالا جاتا ہے اور کہتے یہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گھوڑے کی نسل میں سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں گئے تھے، کربلا کے میدان میں، تو اس وقت گھوڑا نہیں تھا بلکہ اونٹ پر آپ سواری کر کے گئے، اونٹ پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی نسل کا گھوڑے کا نسل چل رہا ہے، تو پھر تو اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں اور لاکھوں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں، تو وہ نسل کس کس جگہ پائی جاتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیا، ہمیں یہ چاہیے کہ حضرت حسین کے نام کا گھوڑا نہیں بلکہ حضرت حسین کا طریقہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ گھوڑے سے کیا، اب دیکھیں ہم نے گھوڑا نکالا، گھوڑا گزار کے چلے گئے، گھوڑا لے کر آ گئے۔ اس سے مجھے بتاؤ، اگر گھوڑا ہم نے نکالا، گھوڑا ہم نے نہیں نکالا، سوال آپ سے ہے کہ اگر میں گھوڑا نکالتا ہوں یا گھوڑا میں نہیں نکالتا ہوں، آیا قرآن اور حدیث کی روح سے میں مسلمان رہتا ہوں یا مسلمان نہیں رہتا؟ مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بتائے جائے، حضرت حسین کا نماز کا طریقہ بتلایا جائے، حضرت حسین کی شہادت اور بہادری کا طریقہ بتلایا جائے، تو اس پر ثواب بھی ہے، اس پر اجر بھی ہے، اور اس کے ساتھ حضرت حسین کی محبت اور بڑھ جاتی ہے اور عوام کی محبت بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مزید اور بڑھ جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ جی محترم حیدری صاحب، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو گھوڑا پانی پیتا ہے تو اس کا جھوٹا کوئی بھی پی لے، اس کو بھی کسی قسم کی بیماری ہو، اس سے اس کو شفا مل جاتی ہے، تو کیا یہ حدیث میں اور قرآن میں اس کے بارے میں ہے کچھ؟ محترم سامعین کرام، بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ جب پانی کی سبیل لگاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو پانی کا ٹب ہوتا ہے اس کو گھوڑے کے سامنے رکھتے ہیں اور گھوڑے کے سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گھوڑا پانی پی لے، اس کے بعد اس کا جھوٹا پانی جتنے بھی لوگ پئیں گے ان کی بیماری ساری رفع اور دفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور طریقے کو فالو کرتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ ہم تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، ہم البدایہ والنہایہ پر نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے قرآن اور حدیث پر کہ قرآن اور حدیث میں کون سی بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے اصحاب سے، اللہ کے نبی کی تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی مسلمان لوگ اور طبقہ گزر چکا ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے گھوڑے کا پانی پلایا گیا ہو، ان سے پلوا کر استعمال کروا کر پھر لوگوں کو پلایا گیا ہو،
اور یہ کہا گیا کہ یہ شفا کے طور پر ہے، ایسا کئی ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود گھوڑے تھے، اللہ کے نبی کی اونٹنیاں تھیں، اللہ کے نبی کی گدے اور گدیاں تھیں، مگر آج تک اللہ کے نبی نے ایسا کبھی عمل نہیں کروایا کہ ان کے سامنے پانی رکھا اور پھر اصحاب کو پلایا۔ ہاں یہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا جھوٹا پانی اصحاب کو دیا ہے، اپنا لعاب مبارک اصحاب کو دیا ہے، حتیٰ کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا جو کرتا مبارک تھا وہ ایک آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا، اور جو بیمار آتے تھے کہتے تھے کہ اس کو یہ فلاں شکایت ہے، اس کو مرگی کی شکایت ہے، اس کو خون کی کمی کی شکایت ہے، دل کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ تھا، جب آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس آتے تھے تو آپ اللہ کے نبی کا جو کرتا مبارک تھا اس کو پانی میں بھگو کر، اس کو نچوڑ کر اس کو پلاتے تھے، اس سے شفا یابی مل جاتی۔ یہ گھوڑے والا کئی آپ کو قرآن حدیث سے کوئی چیز نہیں ملے۔ محترم حیدری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے حضرات گانے کی کاپی کر کے نعت کو بناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سے آج کل کے نعتخوان حضرات، بلکہ ان کو نعتخوان کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ پیسوں کے لین دین میں اور گانے کی کاپی۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ گانے کی کاپی کر کے نعت پڑھتے ہیں، آیا یہ سننا جائز ہے اور ان کا یہ پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ پہلی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایسے ذکر کرو، ایسے اللہ کو یاد کرو کہ آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی یاد آئے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اللہ والوں کے پاس بیٹھو تاکہ آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک نعت خوان ایک نعت پڑھ رہا ہے، گانے کی طرز پر پڑھ رہا ہے، تو اب وہ آٹومیٹکلی الفاظ پڑھے گا گانوں کی اور آپ سنتے جائیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی یاد آئے گی کہ آپ کو انڈیا والے گانے کی یاد آئے گی؟ انڈیا کی گانے کی بات آئے گی نا۔ دیکھیں اب وہ پڑھتا جائے گا، آپ کے ذہن میں وہ ساری جو نا کاپی پڑھتی جائے گی، اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ اگر وہ ہم پہ سوال کرتے نعت خوان کہ آپ گانے نہ سنو، بھائی ہم آگے کون سے گانے سنتے ہیں؟ مگر مجھے یہ بتاؤ جب بازار میں سے گزرتے ہیں تو ظاہر بات لوگوں نے ڈیک لگائے ہوتے ہیں، رکشوں میں ڈیک لگے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ان کو کیسے منع کریں؟ آ رہی ہے بات، ان کو ہم کیسے منع کریں؟ اب دیکھیں ہم جو ہمارا جو ذہن ہے، ہمارے ذہن کے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ اب اگر ہم بازار میں کھڑے ہو کر ایک آدمی کو کہ یار ڈیک نہ استعمال کرو، گانے نہ استعمال کرو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کئی باتیں بنا کر اس کے ساتھ کئی اور لوگ مل کر وہ کہیں کہ یار آپ کو تکلیف ہو رہی، آپ کانوں میں انگلیاں دیں اور آپ نکل جائیں وہاں سے، چلے جائیں۔ تو ایسے نعتخوانوں کو چاہیے کہ ایسی چیز سے پرہیز کرے، قطعاً ایسا کام نہ کرے، قطعاً ایسا کام نہ کرے کہ ان کی نعت پڑھنے کی وجہ سے ان کو گانا یاد آ جائے اور وہ گانے کی طرف راغب ہو جائے، بلکہ ایسی نعت پڑھا کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اجاگر ہو جائے۔ محترم حیدری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں اگر فرض چھوٹ جائے اس کا سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ نماز ساری نیت سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں اگر سنت چھوٹ جائے تو اس کا بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا، سجدہ سہو کے بغیر ہی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں جب واجب رکن چھوٹ جائے، واجب رکن، ٹھیک ہے نا، وہ واجب تھا رکن، وہ چھوٹ جائے تو اس کا سجدہ سہو ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعتوں والی، 2 رکعتوں والی، 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مکمل نماز کر کے آخری رکعت میں آپ بیٹھیں گے، آپ التحیات پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں، 2 سجدے کے بعد آپ مکمل التحیات پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیریں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اگر ہم ان کے نام کا تعویذ بنا لیں ان کے برکت کے لیے یا شیطان کے شر کے محفوظ سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال بڑا اہم ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ بات بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تیرے روب اور تیرے دبدبے سے شیطان بھاگتا ہے، بلکہ یہاں تک میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزر جائے، جس روڈ سے گزر جائے تو وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعویذ بنا رہے ہیں، دیکھیں حضرت عمر کی محبت جو ہے نا وہ دل میں ہونی چاہیے، دل میں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کہیں تعویذ بنا لیں حضرت عمر کا
اسی طرح بات آئے گی کہ ایک آدمی کہے گا جی میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کلمے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو وہ کہے گا جی میں کیا کروں، سینے پر کلمہ لکھ لوں، چہرے پر کلمہ لکھ لوں، ماتھے پر کلمہ لکھ لوں، یا اس کا تعویذ بنا لوں؟ نہیں، تعویذ والا کام ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا ہونا سینے میں ضروری ہے، سینے میں حضرت عمر کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی محبت ان لوگوں سے جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور ان کا طریقہ ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، ان لوگوں کا طریقہ اور ان کی محبت، ان کی شخصیات کی محبت، ان کے گفتار، ان کا سارا جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے سینے میں ان کی محبت ہے، تو آٹومیٹکلی شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سینے کے اندر کیا ہے، محبت ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ دیکھیں آگ دور سے لگ رہی ہے، آپ کو آگ لگ رہی ہے کہ آگ جل رہی ہے، اب آپ آگ کے پاس، آپ کہتے ہیں جی میں آگ کو ہاتھ لگاؤں گا تو آگ مجھے جلائے گی، ٹھیک ہے، جلائے گی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ہاتھ لگا کر محسوس کرو گے کہ آپ دور سے محسوس کر لو گے کہ یار یہ آگ جل رہی ہے؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ دور سے محسوس کر دیتا ہے۔ شیطان بھی عقل مند ہے، ٹھیک ہے، شیطان بھی عقل مند ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سینے کے اندر عمر کی محبت ہے، لہٰذا اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور جس سینے کے اندر نہ اس کے بیچ میں بڑھ جائے۔ محترم مہدی صاحب، یہ آپ سے سوال ہے کہ آج کل فیملی پلاننگ کا ٹرینڈ چل رہا ہے، جس میں لوگ اخراجات اس وجہ سے اولاد کو روکنے کے اسلام ہے۔ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ آج کل فیملی ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچے دو ہی اچھے، ٹھیک ہے، بچے دو ہی اچھے، یعنی کہ فیملی کو بہت محدود کر دیتے ہیں، اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ بچے جتنے کم ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھرانے میں شادی کرو، اس خاندان میں شادی کرو، اور اس عورت کے ساتھ شادی کرو کہ جو بچے زیادہ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو، اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو کہ جن کا حسب نسب مشہور ہے کہ یہ زیادہ بچے دیتی ہیں، ان میں شادی کرو۔ اور اللہ کے نبی نے سب سے بڑی اہم بات یہ فرمائی ہے، سب سے بڑی اہم بات آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں کھڑا ہو کر پوری مخلوق کے سامنے اس عورت اور اس مرد پر فخر کروں گا جس کے بچے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، میں اس پر فخر کروں گا کہ یہ میرا فلاں امتی ہے، یہ میرا فلاں امتی ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، ان کی اولاد زیادہ ہے۔ آج مجھ محمد کو ان دونوں پر زیادہ جو نا، ان دونوں پر زیادہ محبت آ رہی اور میں فخر کر رہا ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ فخر کر رہا ہوں کہ دیکھو انہوں نے میری امت میں کیا کیا، اضافہ کیا۔ اور اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ لا تقتلوا، اولاد کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، اولاد کو قتل نہ کرو، قرآن سے ثابت ہے۔ رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کا یہ ذہن ہو، کسی بندے کا یہ ذہن ہو کہ یار رزق بہت کم ہو جائے گا، ان کی تربیت کون کرے گا، ان کی پڑھائی کیسی ہوگی، یہ اخراجات کون اٹھائے گا، وہ اخراجات کون اٹھائے گا، تو یہ بات قرآن اور حدیث سے بالکل مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے آپ کے بچے زیادہ ہوں گے اتنا میں آپ پر فخر کروں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے طریقے کو لیتے ہو یا ان لوگوں کے طریقے کو۔ حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دربار و مزار پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہو جھکتے ہیں، آیا کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، اور اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، ریل میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ درباروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب ملک شام سے ہو کر واپس آئے تو پاک پیغمبر کو فرمایا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ وہاں کا جو ملک شام کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے، اپنے درباری کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، تو یا رسول اللہ اس سے تو زیادہ آپ حقدار ہیں، آپ بہتر ہیں، آپ افضل ہیں، آپ حسین ہیں، آپ جمیل ہیں، کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر آپ نے فرمایا کہ سجدہ اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اور یاد رکھنا، جس بندے کو پتا ہو جان بوجھ کر اس کو پتا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس کے بعد کسی دربار پر، کسی گھوڑے کے سامنے،
کسی خچر کے سامنے، کسی دھوپ کے سامنے، یا کسی اور جس کو وہ دیوتا یا خدا مانتا ہے اس کے سامنے سجدہ کر لے جان بوجھ کر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ محترم حدیث صاحب، اکثر سننے میں اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے کچھ لوگ سلام لیتے ہیں تو اب وہ جھومنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بابا جی ان کے اندر کیا منتقل کر رہے ہیں اور یہ ان کے اندر کیا منتقل ہو رہا ہے؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر ایسے پیر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ کوئی مصافحہ کرتے ہیں نا تو ان کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، پھر وہ مسجد کے اندر ناچنا شروع کر دیتے ہیں، کودنا شروع کر دیتے ہیں، بندر بن جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آیا یہ کیا چیز ہے کہ جو ان کے اندر منتقل ہو رہی ہے، یعنی کہ شیرٹ کے ذریعے، بلوتے کے ذریعے کیا چیز ہے کہ جو ان کے اندر منتقل ہو کر پوری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں؟ نہ ان کو اپنی پگڑی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو ٹوپی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے اپنے کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ لوگ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور ہم ان کے ذریعے دین کی محبت منتقل کر دیں، تو یاد رکھنا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ایسا کوئی آدمی نہیں کہ جو کسی کے ذریعے دین منتقل کر دے۔ اب دیکھیں، حضرت فاروق اعظم جب مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو کر آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کلمہ پڑھا، سلام لیا۔ مجھے بتاؤ اس وقت حضرت عمر جمعے تھے کیا نہیں تھے؟ نئے جمعے۔ اور اگر آپ کے اس وقت ان کے اندر کچھ منتقل نہیں ہوا تو حضرت عمر نے تو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب نماز جو ہے وہ کھل کر ہوگی، چھپ کر نہیں ہوگی، کھل کر ہوگی۔ حضرت عمر کے اندر اللہ کے نبی کی نورانیت منتقل ہو گئی تھی، مگر جمعے نہیں۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ابو بکر صدیق، جتنے بھی صحابہ کرام تھے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مگر وہ کبھی جمعے نہیں۔ نہ جانے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اور نہ جانے ان کا انداز کیا ہے، لوگوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ حالانکہ یہ میں کہتا ہوں یہ جو طریقہ ہے نا، اس کا قرآن اور حدیث سے آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہم تو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے کو فالو کریں گے، اس طریقے کو لیں گے کہ جس کا قرآن اور حدیث سے ہمیں کوئی بھی ثبوت ملے۔ اس چیز کا ہمیں ثبوت ہی نہیں ملتا، تو یہ اپنے لوگوں کے گڑے ہوئے طریقے ہیں، ہم اس طریقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ کھاتا ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ کھاؤ ہم اس کو نہیں مانتے۔ محترم حدیث صاحب، میرا سوال یہ ہے، اکثر میں نے دیکھا اور سنا بھی ہے کہ جب شادی کی تاریخ سیٹ کی اس ٹائم میں کہنا پائیں گے اور یہ مختلف کر دیتے فوت کی وجہ سے، یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں، سننے میں آتا ہے کہ شادی کی تاریخ بالکل فکس ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے، فلاں مہینے کو شادی ہے۔ اب بعض دفعہ تو لڑکے والوں میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ لڑکی والے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر ادھر سے فوت کی ہو یا ادھر سے فوت کی ہو تو کیا ہم اس شادی کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ان تاریخوں میں شادی کر لیں تو کیا ہم ملامت کے مستحق ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی جو حدیث ہوتی نا وہ متعین اور مخصوص، اور وہ یہ نہیں ہوتی کہ ایک وقت کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ اور سنت ہے وہ عام ہے، اس کو کسی وقت بھی ہم لے سکتے ہیں، کسی وقت بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی ضروری ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے جمعے والے دن آؤ؟ کیا ہم اس کو کہیں گے 12 بجے کلمہ نہ پڑھو، یہ زوال کا وقت ہے؟ کیا ہم اس کو کہیں گے 8 بجے یا 7 بجے کلمہ نہ پڑھو کیونکہ یہ اس وقت سورج نکلنے کا وقت ہے؟ نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ اگر رات کے 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، 3 بجے ہو، 4، جب وہ مرضی کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ان دنوں میں فوتگی ہو جائے لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہیں مگر ڈھول نہیں بجا سکتے، مہندی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عام اگر آپ کی کوئی فوتگی بھی نہیں ہے تو شریعت تب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ڈھول بجا لیں، آپ گانے بجائیں، آپ سرنگیاں بجائیں، آپ میوزک بجائیں۔ اس چیز کی تو آپ کو شریعت زندگی اور موت، یعنی کہ اس وقت آپ زندہ ہیں، آپ کے خاندان والے زندہ ہیں، اور جس وقت آپ کے خاندان والے میں سے کوئی مر جائے تو اس وقت بھی آپ کو اجازت دیتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے اور بڑے پائے کے بزرگ گزرے، اور وہ بزرگ ہے کہ 4 مذاہب ہے اور ایک مذہب ان کا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ امام احمد بن حنبل، ان کی بیوی فوت ہوگی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، آج ان کی بیوی فوت ہوگی، کل انہوں نے نکاح کر لی، ان کا بڑا بیٹا چلا گیا اور کہا کہ ابا جان آپ نے یہ کون سا ملامت والا کام کیا، کون سا ملامت والا کام کیا؟ فرمایا کیوں؟ کہ کل تو ابھی ہماری اماں جان فوت ہوئی اور آج آپ نے نکاح کر لیا۔ فرمایا نیچے بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ کی کل اماں فوت ہوئی، آج میں نے نکاح کر لیا، اب میرا جو نفس ہے، میرا نفس اگر مجھ پر غالب ہو جاتا ہے اور میں کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھتا
تو مجھے بتاؤ میں اب تب ملامت کا مستحق تھا کہ اب میں نے نکاح کر لیا سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کر لیا، اب میں ملامت کا مستحق ہوں۔ بیٹا خاموش ہو گیا، کہا دیکھو یہ جو طریقہ ہے یہ میں نے اپنے پاک پیغمبر کو دیکھ کر اپنایا ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا نکاح کرو، اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ جہاں فوت کی ہو یہ نکاح نہ کرو، 40 دن صبر کر لو، 50 دن صبر کر لو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملامت کے مستحق ہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ جس گھر میں فوت کی ہو جس میں ہمیشہ ہمیشہ مرد کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بتاؤ 40 دن کے بعد مردہ دوبارہ زندہ پر آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، زندہ تو نہیں کرائے گا۔ جب ایک آدمی مر گیا اور ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے، ہمارے سینے میں ہمارے دماغ میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے؟ دکھ اور غم چل رہا ہے، تو دکھ اور غم تو ہمیشہ کے لیے چلتا ہے، پھر تو ہم اس سرے سے شادی کرنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ محترم حافظ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تصویریں کھینچنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ تصویریں کھینچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جو تصویریں کھینچتے ہیں۔ اب آپ اس سے خود اندازہ لگا رہے ہیں، آج کل ہر ایک آدمی مصور بنا، مصور کہتے ہیں تصویر کھینچنے والے کو، ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، وہ تصویر کھینچتا ہے، تصویر کھینچ کر کوئی تو اس کو نکلوا لیتا ہے، کوئی اس کو فیس بک پہ لگا لیتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہ حدیث میں یہ اتنی بڑی سخت کہی گئی ہے کہ سب سے زیادہ اشد الناس، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور تفضیل کہتے ہیں کہ زیادتی، ٹھیک ہے، اشد الناس کے سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس آدمی کو ہوگا کہ جو تصویریں کھینچتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا۔ اب ایک شخص ہے، اس نے حقوق العباد پامال کیے لوگوں کے، اور یا تو وہ شخص وہ لوگ مر گئے ہیں یا وہ موجود نہیں ہے، وہ معافی مانگے تو کسے مانگے اور کیسے معافی ہوگی؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ یعنی کہ جو میرے حق ہیں میں اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا، مگر جو حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جن کے اس آدمی نے حق دینے ہیں، اگر وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کے حقوق کیسے ادا کریں؟ اور یا یہ آدمی خود مر جاتا ہے تو اب بتائیں کہ اس کو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، چاہیے یہ کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کا حق دینا جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کے حقوق ادا کریں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے، وہ دینا چاہتا ہے اور نیت یہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ جی جو بھی ہو، جیسے میرے پاس پیسے آ جائیں، میں سچے دل سے اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ میں پیسے ادا کروں گا، ہر صورت میں ادا کروں گا۔ اگر اس حالت میں یہ آدمی فوت ہو جائے کہ اس کی نیت یہ ہو تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ اس کی طرف سے کیا کر دیں گے؟ لٹا دیں گے، کیونکہ اس آدمی کی نیت یہ تھی، اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں۔ اب آپ کا دل کرتا ہے ایک آدمی باہر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ خدا ہے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ادا کیا جائے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اب آپ نکلتے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ ہاتھ مارتے کہ کاش اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی ادا کر دیتا۔ تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو اللہ آپ کو ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور اگر آپ کی جیب میں پیسے ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو جو آدمی فوت ہو گیا اس کی طرف سے وہ بری ذمہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں ایک بات ہو کہ اگر یہ آدمی زندہ ہے اور وہ فوت ہو چکے کہ جس کے اس نے کیا کرنے ہیں؟ حقوق دینے ہیں، تو کیا کریں؟ ان کے رشتہ داروں میں جائیں، بلکہ رشتہ دار نہیں اولاد۔ اب دیکھیں میں مر جاتا ہوں تو میرا پیچھا ورثہ رہ جاتا ہے، میرا مال رہ جاتا ہے، میری جائیداد رہ جاتی ہے، اس کے مالک کون ہوتے ہیں؟ بیوی اور اولاد۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی بیوی کے پاس جائے، اس کی اولاد کے پاس جائے اور اولاد کو جا کر کہے کہ میں نے آپ کے باپ کے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے پیسے دینے ہیں، بشرطے کہ بچہ بالغ ہو، بشرطے کہ بچہ جوا نہ کھیلتا ہو، بشرطے کہ بچہ پیسہ اڑانے والا نہ ہو، بچہ اپنی ماں کے رکھوالی ہو اور اپنی بہن بھائیوں کا احساس کرنے والا ہو۔ ان کے پاس چلے جائے اور کہے کہ میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے آپ کے والد گرامی کے ذمہ دے، تو لہٰذا وہ فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ لے لیں۔ اب یہ آدمی کی طرف سے معاف ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اولاد کو دے دی، کیونکہ مرنے کے بعد اگر یہ مال رہ جاتا تو اس کو استعمال کس نے کرنا تھا؟ اولاد نے کرنا تھا۔ اور دوسری بات اگر آپ کہیں کہ ان کے رشتہ دار ملتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک رشتہ دار تھے، وہ سارے جہاد میں جا رہے تھے، وہ جہاد ہی تباہ ہو گئے، اب میں کس کو پیسے دوں؟ اب وہ پیسے آپ لیں
اور اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کریں اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ جی یہ پیسے جو ہے میں آپ کے نام پہ دیتا ہوں، مگر اس کا ثواب اس آدمی کو پہنچا دیجئے کہ جس کا میں نے حق دینا تھا۔ تو آپ جیسے یہ پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں گے، اس کا ثواب آٹومیٹکلی کس کے پاس چلے جائے گا؟ اس کے پاس۔ اگر آپ کہیں گے یہ ثواب کیسے چلے جائے گا؟ اب یہاں سے آپ 50 روپے کا ایزی لوڈ امریکہ کروا دیں تو ایسے ایزی لوڈ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ پیسے پاکستان میں ہوتے ہیں اور لوڈ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ امریکہ میں۔ جی حدیث صاحب، میرا تو سوال ہے کہ آپ نے کہا تصویر کھینچنا جائز ہے، تو یہ جو ویزا وغیرہ میں اس میں تصویریں چاہیے ہوتی ہیں، جس میں بیرون ملک لوگ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس سے تو پھر سارے ملکوں میں آنا ختم ہو جائے گا۔ اور تصویریں ان سے مطلب ایک نوکری وغیرہ میں کیا ہوگا؟ محترم سامعین کرام، پہلے بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ تصویریں کھینچنا جائز ہے جائز نہیں ہے، اس کا میں نے جواب دیا جائز نہیں۔ اب بھائی کا ایک سو اور اشکال، اور یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے پوچھا کہ جب تصویر کھینچنا جائز نہیں ہے، اب ہمارے جیب میں آئی ڈی کارڈ پڑا ہوتا ہے، اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ تصویر۔ ہمارے جیب میں نوٹ ہے، اس پہ کیا ہے؟ تصویر۔ اور جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں ویزا لگوانے کے لیے، اس پہ کیا ہوتی ہے؟ تصویر۔ یاد رکھنا کہ جس چیز میں آپ کی رضامندی ہو، مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے جبر ہے کہ جب تک آپ آئی ڈی کارڈ نہیں بناؤ گے آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی اور آپ کو پاکستانی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اوپر سے مجبوری بنی ہے، اور یہ ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ظاہر بات ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، آپ کی آئی ڈی کارڈ کی تصویر نہیں، اب اس پہ تصویر نہیں ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کو دوسرا آدمی لے لے، بولو کہ جی میں انعام ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر بات ہے تصویر اس پہ لگی نہیں تو ظاہر اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ ایک مجبوری کے تحت، اور دوسری بات دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو تصویر اب یہ ایک مجبوری بن گئی، مجبوری، اور جب مجبوری بن جائے نا تو تب جائز ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کو نہیں کھانا ہو کہ جو مردار ہو، ٹھیک ہے، خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، غیر اللہ کا گوشت۔ مگر قرآن آپ کو یہ بھی کہتا ہے، شریعت آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کتے کا گوشت پڑا تو آپ اس کا استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ شریعت کہتی ہے آپ کھا سکتے ہیں، اپنی جان بچا لو۔ اب دیکھو مجبوری آ گئی، شریعت کی طرف سے جو حرام کردہ چیز ہے وہ آپ کے لیے کچھ لمحے کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی، جائز ہوگی۔ اسی طرح جب یہ مجبوری ایسی آ گئی، ظاہر بات ہے ملک پاکستان کے اتنا رول ہے، اگر آئی ڈی کارڈ کی تصویر نہیں ہوگی تو سارے کیا ہو جائے گا؟ خلط مرض ہو جائے گا۔ آپ آئی ڈی کارڈ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، تو جب کر سکتا ہے ایک پریشانی بن جائے گی، ایک مصیبت بن جائے گی، تو لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ ایک مجبوری کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ سے بیٹھے سوال کیا کہ نعتیں جو آپ پیچھے میوزک لگ جاتا ہے تو وہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، تو اب یہ جو عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی آواز غیر مرد نہ سنیں، ٹھیک ہے، عورت کی آواز غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ بس ان لوگوں کے لیے اتنے کافی ہے کہ یہ حدیث سامنے رکھیں کہ جو عورت کی آواز میں آپ دیکھیں عورتیں نکل آئی ہیں ٹک ٹاک کی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے طرح طرح چال بچا رہی ہیں، کوئی کیا کرتی ہے کوئی کیا کرتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں دین پھیلانا چاہتی ہوں تو وہ مردوں میں جائے، ٹھیک ہے، مردوں میں جائے۔ اب ایک پیر ہے وہ کہتا ہے جی میں دین پھیلانا چاہتا ہوں مگر جوان لڑکی ہوں، اب آپ سمجھ لیجیے پیر سے کیا مراد، ٹھیک ہے، میں دین پھیلانا چاہتا ہوں مگر ان لڑکیوں میں کہ جو 18 سال کی 19 سال کی 25 سال کی 30 سال 45 سال مائنہ ہوں، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت کہتی ہے میں دین پھیلانا چاہتی ہوں، تو بھائی عورتوں کے اندر کام کرو، آپ عورتوں کو محلے کے اندر اکٹھے کرو، اکٹھے کر کے ان سے سوالات جوابات ان کو دین سکھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، عائشہ صدیقہ آپ دین سکھلاتی تھی اپنی عورتوں کے اندر، اور اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ صحابہ کرام جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے تو قرآن نے صریح الفاظ میں کہا ازواجہم امہاتہم کہ نبی کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں اور ماں سے پردہ نہیں ہوا کرتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست جو بہت ہی بہترین قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور دیگر دنیا کے بارے میں جو سوال ہوئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان محمد آصف قیدری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔